فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ پچھلے دروس کے اندر ہم نے ان اعمال کا ذکر کیا تھا جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ پہلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا ریاکاری، دکھلاوا، تیسرے نمبر پر حرام کمائی، حرام کمائی کرنے والا، حرام مال کھانے والا، ایسے انسان کی بھی رب کائنات دعا کو، عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اے لوگو، اس کائنات کے اندر کسی کا ناحق باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ اگر تم باطل طریقے سے مال کھاؤ گے، کسی کی جائیداد پر قبضہ کرو گے، یہ تم مال نہیں کھا رہے۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ تم اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ ڈال رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، بڑا لمبا سفر کر کے جاتا ہے، تھکا ہوا ہے، اور سفر کرنے کی وجہ سے اس کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سفر سے مراد حج ہے، کہ حج کا سفر کر کے جاتا ہے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے لمبی دعائیں مانگتا ہے، لیکن اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اور رب کائنات آگے سے جواب دیتے ہیں تأکلک حرام وتلبسک حرام، تیرا کھانا حرام کا ہے، تیرا پینا حرام کا ہے، تو نے جو لباس پہنا ہوا ہے حرام کی کمائی سے ہے، رب تیری کس طرح دعا قبول کرے گا؟ کہ حج جیسی عظیم عبادت بھی رب کائنات اس کی ضائع کر دیتے ہیں، جس کی کمائی حرام کی ہو۔ حرام کمائی اور حرام ذریعے سے مال جمع کرنے والا، حرام کمائی کرنے والا، حرام کاروبار کرنے والا، تو حرام مال کمانے والے کی بھی رب کائنات عبادت قبول نہیں کرتے۔ حرام کمائی کے بے شمار ذرائع ہے جس کے ذریعے سے آج حرام کمائی جمع کی جاتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر اور اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جو حرام کمائی کا ذریعہ ہے وہ سود ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر بڑی بڑی سخت وعیدیں اسلام نے سود کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی نے شراب پی ہوئی ہے، اللہ کو گالیاں نکال رہا ہے نشے کے اندر۔ کہنے لگا کہ اگر سود شراب سے بڑھ کر کوئی گناہ ہو تو میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ اس نے سمجھا کہ شراب سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، انہوں نے کہا بھی میں سوچ بچار کروں گا، میں دیکھوں گا، صبح کو آپ کا جواب دوں گا۔ صبح آئے، جواب دیا، کہا تیری بیوی کو طلاق ہو چکی ہے۔ شراب سے بڑھ کر جو گناہ رب کائنات نے بیان فرمایا ہے وہ سود ہے۔ وہ اس لیے کہ سود کے بارے میں رب کائنات نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ جو بندہ سود کھانے والا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے، اور شراب پینے والے کے لیے یہ وعید نہیں ہے۔ ہر گناہ کے مختلف سزائیں بیان ہوئی ہیں، لیکن جو وعید رب کائنات نے سود کے بارے میں بیان فرمائی ہے وہ کسی اور گناہ کے لیے نہیں۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ لوگوں سود کھانے سے باز آ جاؤ۔ جو بندہ سود کھاتا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح رب کائنات کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کے اندر جنگ کرنے کے لیے وہ نکلا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آکل الربا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ فرمایا سود کھانے والا، سود کھلانے والا اور سودی معاملات کو لکھنے والا ساروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔
سود کھانے والا، سود کھلانے والا، وشاہدیہ سودی معاملات کے اندر گواہ بننے والا، اور سودی کاروبار لکھنے والا منشی۔ کوئی کہے جی نہیں جی میں کون سا ادھر سے سود لیتا ہوں، نہ میں دیتا ہوں، میں تو ادھر ملازمت کرتا ہوں، میں ادھر لکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھنے والے پر بھی لعنت ہے۔ جو کہے جی میں تو صرف گواہ بن گیا سچ سرکار، میں کیڑا لے آیا، فلانے صاحب نے لیا، میں تو ان جی نال گواہ بنا، فرمایا گواہی دینے والے پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اور آخرت کے اندر فرمایا تینوں گناہ کے اندر برابر ہے جتنے بھی لوگ اس معاملات کے اندر شامل ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود اس قدر بڑا گناہ ہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے، فرمایا اس کے قریب بھی نہیں جانا، لیکن فرمایا سود کھانے والا اس طرح جس طرح 36 مرتبہ کسی نے کائنات کے اندر زنا کیا۔ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ اسلام کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ سود ہے۔ حتیٰ کہ حدیث کے اندر تو اتنی سخت وعید آئی ہے کہ سود کھانے والا اس طرح ہے اینکحا امہ، جس طرح کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ اس قدر سخت وعید جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اور سودی کاروبار کرنے والے، سودی معاملات لکھنے والوں کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، جس کو آج ہمارے معاشرے کے اندر گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ نمازیں پڑھی جا رہے ہیں، سودی کاروبار کری جا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سودی معاملات بھی کرتے ہیں، ہر کام کے اندر سود، پتہ ہے یہ حرام ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، اس کے باوجود کام کر رہے۔ حالانکہ اللہ فرمائے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لوگوں سود کھانے سے باز آ جاؤ۔ سود کھانے والا اس طرح ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اعلان جنگ کرنے والا انسان ہے۔ تو یہ گناہ بھی ان اعمال کے اندر شامل ہے جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔